یہ الحمدللہ جناب پچھلے 50 سال سے ہمارے ایک علاقہ کی عظیم شخصیت جو اس دنیا سے چلی گئی ہے، میری مراد حضرت علامہ مولانا علی گوہر ہزاروی صاحب، یہ ان کی بنیاد ہے، یہ ان کی محنت کا صلہ ہے۔ جس جگہ ہم پہنچے ہیں یہ ان کی محنت یا جتنا اجتماع دیکھا یہ سب کا سب ہمارے عالم دین بزرگ مرحوم مولانا علی گوہر صاحب کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں، ورنہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ میلاد کیا ہے، انبیاء کرام کا کس طرح یہاں آنا ہوا، ان کی کیا ہدایات تھی۔ اگر وہ ہمیں یہ روشنی نہ بخشے تو آج ہم اس مقام پہ نہ ہوتے۔ یہ حضرت مولانا علی گوہر صاحب کی آخری آرام گاہ ہے، آپ یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں، اور یہ عاشقان مصطفیٰ میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزاری اور دین کے لیے پورے علاقے میں اتنی خدمات انجام دیں کہ آج بھی علاقہ ان کو دین کے حوالے سے جانتا ہے۔ اور انہوں نے جب یہ اس علاقے میں آج سے 50-60 سال پہلے آئے تو علاقے میں ایسے لوگ بھی تھے جو دین سے بہت دور تھے۔ آپ نے ان لوگوں کے گھروں میں رات کے اندھیرے میں بھی جا کر اسلام کی روشنی پھیلائی اور ان کو دین کا سبق دیا اور قرآن پاک کا سبق دیا۔ لوگوں کے گھروں میں راتوں کو بھی جا کے انہوں نے دین اسلام کے لیے دعوتیں دیں اور ان کو پڑھایا اور دین کی طرف لے کے آئے، اندھیرے میں روشنی پھیلائی۔ یہ ان کے پہلو میں ان کے صاحبزادے الحاج عبدالرشید صاحب آرام فرما ہیں۔ یہ الحاج عبدالرشید صاحب کی قبر مبارک ہے، آپ یہاں پہ آرام فرما ہیں۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے۔ یہ بھی عاشق رسول تھے اور ایسے خوش قسمت انسان کہ ایک سائڈ پہ والد صاحب تشریف فرما ہیں اور دوسری سائڈ پہ والدہ محترمہ آرام فرما رہی ہیں، اور درمیان میں یہ بیٹا آرام فرما رہا ہے۔ یہ مولانا علی گوہر صاحب کی زوجہ محترمہ کی آرام گاہ ہے، آپ بھی یہاں پہ آرام فرما رہی ہیں۔ اللہ پاک ان سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے بھی پاک کے صدقے سب کی بخشش فرمائے اور اللہ پاک ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور مولانا علی گوہر صاحب کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ یہ ادارہ منہاج القرآن کے پروفیسر مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی صاحب کے بڑے بھائی ہیں، اور انہوں نے انجمن غلامان مصطفیٰ کی بنیاد رکھی اور اس کے بانی اور تا یاد صدر بھی رہے اور دین اسلام کے لیے بھرپور خدمات انجام دیں۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ اس علاقے کے ہر گھر کا بچہ اور بڑا دین سے دلی لگاؤ رکھتا ہے، اور جو بنیاد انہوں نے جشن عید میلاد النبی کی رکھی آج بھی وہ اسی طرح جوش و خروش سے جاری ہے۔ آج بھی اسی طرح یہ میلاد شریف کا عمل جاری ہے۔ یہ وہ مدرسہ ہے جہاں سے میلاد شریف کا جلوس برآمد ہوتا ہے۔ اس درس کا مشورہ مولانا علی گوہر ہزاروی صاحب نے دیا، اور یہ چودھری صادق صاحب مرحوم کے نام سے یہ درس قائم ہوا، اور اس کو آج حاجی احمد خان چودھری اس کو چلا رہے ہیں، اور مولانا علی گوہر صاحب کی تصویر آج بھی یہاں پہ آویزاں ہے۔ کی
زمین کے حضور آ گئے انسان سویا فلک کے نظاروں زمین کے بہاروں فلک کے نظاروں زمین کے بہاروں سبھی نے مناؤ فلک کے نظاروں زمین کے بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے شان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان انوکھا نرالا وزیر شان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا کوئی میں تیرے دیا تیرے دیا کوئی نہیں اسلام مصطفیٰ خیر الورا سبھی نے مناؤ حضور آ گئے ہیں انوکھا وہ سارے رسول ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکا لو حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے کہاں ان کی بات کرم ہی کرم ہے میں ظہوری کہاں ان کی بات کرم ہی کرم ہے یہ دن اور رات آپ پہنچے وعلیکم السلام. قاری صاحب آپ کا نام؟ میرا نام حافظ بلال حسین گولوی چشتی. حافظ بلال صاحب یہ جلوس آپ کا کہاں سے لا رہے ہیں آپ؟ یہ الحمدللہ جناب پچھلے 50 سال سے ہمارے ایک علاقہ کی عظیم شخصیت جو اس دنیا سے چلی گئی ہے، میری مراد حضرت علامہ مولانا علی گور ہزاروی صاحب، یہ ان کی بنیاد ہے، یہ ان کی محنت کا صلہ ہے. جس جگہ ہم پہنچے ہیں یہ ان کی محنت. مصطفیٰ حلقہ یونین کونسل منڑ اور گرمالہ بنی ہے، یہ انہوں نے بنیاد رکھی تھی. اللہ تبارک ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو یہ مرکزی جامع مسجد جو ہے بنی، مرکزی جامع مسجد بنی، تو یہ آپ چک بدھو سے تشریف لاتے ہیں؟ جی الحمدللہ ہم چک بدھو سے اس مسجد میں آتے ہیں، مرکز میں. یہ ہمارا مرکز ہے، سارے گاؤں کا یہ مرکز ہے، ادھر تمام جلوس ادھر آتے ہیں. جی تو اس کی بنیاد جو ہے مولانا علی گور صاحب نے رکھی تھی؟ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے یہ بنیاد رکھی ہے، اور یہ بوٹے لگے ہوئے ہیں سارے، ان کے اندر بھی باہر بھی جدھر بھی. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ حافظ صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد،
अली की आमद, हज़रत अल्लामा मौलाना अली गौहर हज़ारवी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई साहब, कैसे हैं? अल्लाह पाक का करम जनाब, अपना तारुफ करवा दें। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मोहब्बतों में हमें याद रखा। ये जो चकबुद्दो हमारा पिंड है, ये लाहौर मोड़ से 3 किलोमीटर के फासले पे है। मस्जिद गौसिया रिज़विया हमारी जामिया मस्जिद है। लेकिन आज आपने जितना इज्तिमा देखा, ये सब का सब हमारे आलिम दीन बुज़ुर्ग मरहूम मौलाना अली गौहर साहब की काविशों का नतीजा है कि हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। वरना हमें नहीं पता था कि ये मिलाद क्या है, अंबिया कराम का किस तरह यहाँ आना हुआ, उनकी क्या हदायत थी। अगर वो हमें ये रोशनी ना बख्शे तो आज हम इस मुकाम पे ना होते। माशाल्लाह मौलाना अली गौहर साहब की काफ़ी खिदमात हैं इस इलाके में। बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। वो सदर भी थे अंजुमन उलमाए मुस्तफ़ा यूनियन कौंसिल मोनन के, और अभी तक उनकी यादें ताज़ा हैं। उसी ओहदे पे उनको लिखा जाता है जिस तरह वो आयात हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपकी क्या जॉब है जी? मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे भी अल्लाह ने ये ज़ौक़ बख्शा है। ये मौलाना अली गौहर साहब का ख़ुसूसी जो दस्ते शफ़क़त है, फिर वालिदैन की दुआएं हैं, और आप जैसे मोहब्बत अमेज़ मोहब्बत बड़े दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, उनकी शफ़क़त का नतीजा है कि आज मैं भी आपके सामने हूँ, अल्लाह के रसूल और उसकी हम्द व सना बयान कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमने सुना है मौलाना अली गौहर साहब यहाँ चकबुद्दो में तकरीबन 50-60 साल से उन्होंने दीन का काम किया, और उनके काफ़ी शागिर्द हैं। तो आपने भी उनसे कुछ पढ़ा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहला लफ्ज़ जो अलिफ ज़बर आ या अलिफ लाम मीम उन्हीं से सीखा है, और उन्हीं की दुरुस्ती की वजह कि एक मरतबा मेरी ये ट्रेनिंग वर्कशॉप हुई, मुझे तिलावत का शरफ़ हासिल हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप हुफ़ाज़ कराम हैं, हाफ़िज़ कुरान में से हैं। मैंने कहा नहीं, ये हमारी रोशनी जो हमें ज़हनी बख्शी है या तिलावत हमारे दिलों की, ये मौलाना अली गौहर साहब की मरहूने मिन्नत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। आप मोहब्बतों में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया नवाज़िश। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।